الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر حضور کنز العلماء مفکر اسلام مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرف ہوں، آپ کے ایک بیان کو غلط انداز سے پیش کر کے آپ پر اہانت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا الزام لگایا جا رہا ہے، اور حضور کنز العلماء مفکر اسلام جس وقت آپ نے اپنے بیان کی وضاحت فرمائی کہ لفظ خطا جو بولا گیا ہے اس سے مراد خطائی اجتہادی ہے، تو اگر مجتہد سے اجتہاد میں خطا ہو تو وہ کسی معصیت اور گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا، بلکہ اجتہاد کرنے کی وجہ سے وہ ایک اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ تو لہٰذا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی کسی گناہ کی معاذ اللہ مرتکب نہیں ہوئی، بلکہ آپ کے لیے بھی ایک اجر ہے اور اس پر بھی آپ کے لیے ثواب ہے۔ اس پر یاسین رافضی نے، سلطان الجہلاء ہے جو، اس نے اعتراض کیا اور کہنے لگا کہ اجتہاد وہاں ہوتا ہے جہاں دلیل موجود نہ ہو۔ انبیاء علیہم السلام کی وراثت کے حوالے سے قرآن میں آیات موجود ہیں جن میں انبیاء کی وراثت کا ذکر ہے، تو لہٰذا خطا اجتہادی وہاں ہوتی ہے جہاں دلیل موجود نہ ہو، جبکہ باغ فدق اور وراثت انبیاء کی آیات اور اس کا ثبوت قرآن پاک میں موجود ہے، تو لہٰذا یہ خطا اجتہادی کسی طرح بھی نہیں ہو سکتی۔ تو میں پوچھتا ہوں اس یاسین رافضی سے کہ اگر جن آیات میں انبیاء کی وراثت کا ذکر ہے اس سے مراد یہ مال و دولت اور مالی وراثت ہے اگر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو صحیح بخاری میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ ہم گروہ انبیاء جو ہیں انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ما ترکنا ہم جو انبیاء چھوڑ کے جاتے ہیں صدقۃ وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو پھر اس حدیث پاک کا تیرے پاس کیا جواب ہے؟ اگر انبیاء کی وراثت درم و دینار ہوتی ہے، مالی ہوتی ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، تیرے بقول اگر وہ مالی وراثت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جس میں سرکار نے فرمایا انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو یہ حدیث پاک تو پھر قرآن کے مخالف ہو گئی، اس کا پھر کیا جواب ہے؟ اور دوسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے، سرکار نے فرمایا کہ انبیاء کی وراثت یہ درم و دینار نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت علم ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک میں جہاں وراثت کا ذکر ہے وہاں مراد وراثت علمی ہے، نہ کہ وراثت مالی۔ تو اس کو اس نے پیش کر کے اور دھوکہ دینے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ یہ خطا اجتہادی کسی اعتبار سے نہیں ہوتی، یہ اس کا فراڈ ہے، یہ اس کا دھوکہ ہے، یہ سلطان الجہلاء یہ رافضیوں کے گٹر میں پلنے والا ایک کیڑا ہے اور رافضیوں کے چرنوں میں چرنے والا ہے، یہ اپنی بڑاس اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، تو یہ اس کا فراڈ ہے اور دھوکہ ہے۔ اس کی نے جو بیان کیا وراثت کے حوالے سے، جو قرآن میں آیات وراثت کے اعتبار سے ہیں ان سے مراد وراثت علمی ہے، وراثت مالی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس جیسے بدبختوں اور اس جیسے رافضیوں اور نیم رافضیوں سے محفوظ رکھے۔